ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات، آئیے ہم اور آپ سب مل کر انتہائی خلوص و محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ حضور آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، محبوب رب غفار، شفیع روز شمار، بے قراروں کے قرار، خلاصہ کائنات آمینہ کے لال، روح فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار شاہانہ میں نذرانے درود و سلام پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى والکرم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ. صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی آگ ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، رائے حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین. برادران ملت اسلامیہ، آج محرم الحرام کی 10ویں شب عاشورہ ہے. بڑی بابرکت یہ شب ہے اور اس میں یہ نورانی محفل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس شب کی قدر کرنے اور اس میں ذکر و اذکار اور عاد و وظائف و عبادات کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. حضرات، ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. قرآن کی دوسری آیت کریمہ فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون. جب انسان کی موت کا وقت ہو جاتا ہے تو نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد اس کی موت اس کو آ کر لے جاتی ہے اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. حضرات، انسان کی موت کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. جہاں اس کو مرنا ہے موت اس کو کھینچ کر اس مقام تک لے جاتی ہے. یہی حال نواسہ رسول، صفت پیغمبر، جگر گوشہ بطول، نور نظر مولا کائنات مولا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ
جب آپ نے مکے میں قیام فرمایا تو پھر مکہ کے بڑے بڑے صحابہ کرام نے آپ سے کہا کہ اے امام اب آپ مکے کو چھوڑ کر کہیں نہ جائیں، ہم آپ کی مدد کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ لیکن میرے امام نے فرمایا کہ نہیں، کوفہ کے لوگوں نے مجھے خط دے کر اپنے پاس بلایا ہے تو میرا جانا وہاں پر ضروری ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیا ہے۔ جناب سیدنا جابر انصاری، حضرت سیدنا ابو واقد لیثی، ابو سعید خدری، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن جعفر طیار، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ امام آپ نہ جائیں، یقیناً وہ کوفہ والے بڑے بے وفا بد عہد ہیں، انہوں نے آپ کے والد بزرگوار مولا کائنات سے بھی بے وفائی کی، آپ کے بڑے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہما ان کو بھی ان لوگوں نے زہر دیا۔ اے امام آپ نہ جائیں کیونکہ وہ لوگ بڑے بد عہد بے وفا ہیں، ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اے امام آپ کے ساتھ بے وفائی کر کے وہ یزید اور ابن زیاد کے ساتھ مل کر آپ پر حملہ کریں اور آپ کے گھر والوں کو تباہ و برباد کر دیں۔ غرض کے یہ وہ وقت نہیں تھا کہ لوگ یقین کر لیں کہ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی اپنی آخری قیام گاہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کا ڈر، لوگوں کا خدشہ، جو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اس بیٹے کو کربلا کی زمین میں تپتے ہوئے صحرا میں پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ سرکار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا چرچا بچپن ہی سے ہو رہا تھا۔ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کی نہ سنی بلکہ اپنے گھر والوں کو تیار کیا، کل 82 نفوس قدسیہ آپ کے ساتھ رہے۔ آپ نے مکے کو چھوڑ کر مکے کی آبادی سے آپ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مکے کا گورنر عمرو بن سعید اس نے اپنے لشکر کو کھڑا کر دیا ہے کہ مکے کی آبادی سے امام حسین کو باہر نہ جانے دیا جائے۔ لشکریوں نے آ کر آپ کا راستہ روکا، میرے امام علی مقام نے فرمایا راستہ چھوڑو، لیکن لشکریوں نے راستہ نہ چھوڑا بلکہ وہاں پر ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو گھر والے اور محبین اہل بیت اطہار تھے، ان لوگوں نے اتنا جوش اور جذبہ کا اظہار کیا کہ آنے والے لشکری وہ لوگ، ان لوگوں نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی آبادی سے نکل کر جب آپ آگے پڑھتے ہیں تو ایک شاعر، فرزدق شاعر سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے جو دنیا کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے۔ فرزدق شاعر نے آپ سے پوچھا، اے ابن رسول اللہ، اے امام علی مقام، حج کے ایام قریب ہیں، ذی الحج کا مہینہ چالو ہو گیا ہے، 3 سے 4 دن کے بعد ارکان حج کو ادا کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ جھوک در جھوک آئیں گے اور آ رہے ہیں۔ اے امام کیا بات ہے کہ آپ مکے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ مکہ کہ جہاں پر دنیا والوں کی آرزو ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس کعبۃ اللہ کے در و دیوار کو دیکھ لیں۔ ہر عاشق کی تمنا ہوتی ہے کہ مکۃ المکرمہ کے غلاف کو ہاتھوں سے چھو کر اسے اپنی آنکھوں سے لگائیں۔ ہر عاشق کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ جہاں پر سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی محبت میں صفا اور مروہ کی کہ جو چکر لگائے تھے، ہم بھی ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہی صفا مروہ پر ہم بھی چکر لگائیں۔ یہ ہر عاشق کی تمنا ہوتی ہے کاش ہم بھی حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہم بھی وہاں جائیں اور خداوند قدوس کی عبادت کریں۔ یہ ہر آدمی، ہر عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ فرزدق کہتا ہے حضور پوری دنیا کے لوگ کعبۃ اللہ میں جمع
جمع ہو رہے ہیں, مکے میں آ کر حج کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. حضور آپ ایام حج میں مکے کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ الغرض امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے فرزدق, مجھے خبر ملی ہے کہ اگر میں مکے میں رہا تو لوگ مجھے وہاں پر گرفتار کر لیں گے, یزید کے لشکری آ کر مجھے قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دیں گے. الغرض امام علی مقام نے یہ جواب دیا. یہ جواب تو ظاہری جواب تھا کہ یہاں کے لوگ, یہاں کے لشکری مجھے جیل میں ڈال دیں گے, قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دیں گے, لیکن حقیقی جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ امام کی شہادت کا شوق انہیں کھینچے لیے جا رہا تھا. امام اعظم, امام شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آپ کو پتا چل چکا تھا. آپ کے نفسانی طبیعت میں یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ ہو نہ ہو, کیونکہ یہی وہ وقت ہے, یہی وہ حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں کہ جس میں میری شہادت ہونے والی ہے. آپ کی شہادت آپ کو کھینچ لیے چلی جا رہی ہے. آپ جب مقام صحابہ میں پہنچتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جو آپ کے بہنوئی ہیں, جناب اون محمد رضی اللہ تعالی عنہما کے والد بزرگوار ہیں, آپ کے حقیقی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں عبداللہ ابن جعفر طیار نے اپنے دونوں بیٹوں کو ایک خط دیا, اے میرے بیٹوں اون محمد جلدی سے جاؤ اور میرے حسین کو یہ خط پکڑا دو. اون محمد ہیں, دوڑے دوڑے جاتے ہیں مقام صحابہ میں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ان وہ خط دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, اے مامو جان, میرے ابا جان عبداللہ ابن جعفر طیار نے آپ کے نام یہ خط دیا ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کو کھولا ہے, خط کو کھول کر پڑھا ہے تو اس میں لکھا تھا, اے امام, اے علی مقام, آپ مکے کو چھوڑ کر کہیں نہ جائیں, ہمیں خدشہ ہے آپ اگر کوفہ چلے جائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کوفہ کے وہ دروغ, وہ بدعہد بے وفا لوگ کہیں آپ پر حملہ نہ کر دیں, کہیں آپ کے جان کے دشمن نہ بن جائیں, ان کی تلواریں کہیں یزید کے ساتھ نہ ہو جائیں. اے امام, آپ جہاں پر ہیں وہیں کھڑے ہو جائیں, میں مکے کے گورنر کے پاس جا رہا ہوں, اس سے آپ کا پروانہ لے کر آؤں گا, امن کا پروانہ لے کر آؤں گا. میں جب امن کا پروانہ لے کر آؤں گا, اے امام, پھر کوئی آپ کو چھو نہ سکے گا, کوئی آپ کو قید و بند کی صحبتوں میں نہ ڈال سکے گا. امام اہل سنت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط کو پڑھا ہے اور پھر اون محمد کو وہ خط پکڑایا ہے. اتنے ہی دیر میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آپ کے بہنوئی وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں, اے امام آپ نہ جائیں, لو دیکھو میں نے حاکم مکہ عمرو بن سعید کے بھائی یحییٰ بن سعید کو دلیل کے طور پر میں لے کر آیا ہوں کہ دیکھو یہاں کے گورنر نے آپ کو امن کا پروانہ عطا کر دیا ہے, آپ کے گھر والوں کو اس نے امن کا پروانہ عطا کر دیا ہے, حضور آپ یہاں سے نہ جائیں. امام حسین رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں, اے عبداللہ, میں نے ایک خواب دیکھا ہے, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے میرے خواب میں ایک بات کا حکم فرمایا ہے, میں اس پر عمل کرتا رہوں گا, عمل کرنے کی کوشش کروں گا. عبداللہ ابن جعفر طیار کہتے ہیں, اے امام, وہ کون سا حکم ہے جو ہمارے نانا جان نے آپ کو فرمایا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں, اے عبداللہ ابن جعفر, میں نے وہ خواب ابھی تک کسی کو بتایا نہیں ہے, ابھی تک کسی کو کے سامنے میں نے اس کا اظہار نہ کیا ہے, اور میں جب تک زندہ ہوں تب تک میں اس خواب کو کسی کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں گا, اس خواب کے بارے میں کسی کے سامنے وہ خواب بیان نہ کروں گا. امام حسین رضی اللہ تعالی اتنا کہتے ہیں, اپنے گھر والوں کو لے کر آگے پہنچتے ہیں. روایتوں میں آیا ہے جب حاجر کے مقام پر میرے امام پہنچتے ہیں تو امام اعظم شہید اعظم امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک چاہنے والے, ایک عاشق اہل بیت اطہار جن کا نام قیس بن مسہر سیلاوی ہے, ان سے فرماتے ہیں, اے قیس, یہ میرا خط لے لو اور جاؤ کوفہ چلے جاؤ, کوفہ والوں کے نام میرا یہ
پیغام ہے۔ آپ اس خط میں لکھتے ہیں اے کوفہ والو تمہارا خط مجھے ملا ہے، مسلمین عقیل کے بارے میں مسلم عقیل کے بارے میں تم لوگوں نے لکھا ہے، اور مسلم عقیل نے بھی وہاں کے حالات کے بارے میں لکھا ہے۔ اے حسین آپ چلے آئیں، اے امام آپ چلے جائیں، یہاں چلے آئیں، یہاں کے لوگ تو بڑے عاشق ہیں، بڑے چاہنے والے ہیں، خاطر و مدارت کرنے والے ہیں۔ اے حسین یہاں کے لوگ آپ کے نام پر جان دینے والے ہیں۔ اے کوفہ والو تم لوگوں نے مجھے خطوط پر خطوط دے کر بلایا ہے، تو اب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ میں کوفہ کے لیے روانہ ہو چکا ہوں، مقام حاضر میں پہنچ چکا ہوں۔ میرا یہ دیوانہ قیس بن مسہر سیداوی ہے جو خط تمہارے پاس لے کر جا رہا ہے، جب یہ تمہارا جواب وہاں سے وہ لے کر آئے گا تو پھر میں اپنے گھر والوں کو لے کر چند دن میں کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ امام نے اپنے چاہنے والے حضرت قیس کو کوفہ روانہ کر دیا۔ یہ عاشق اہل بیت ہیں۔ جب قادسیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، قادسیہ میں عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے فوج کو کھڑا کر دیا تھا، لشکریوں کو کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی اگر مکے سے آئے تو اسے قید میں ڈال دیا جائے، اسے پکڑ کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا جائے۔ حضرت قیس ابن مسہر سیداوی رضی اللہ تعالیٰ جب یہ قادسیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو قید کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت قیس فرماتے ہیں امام عالی مقام کے پاس سے آ رہا ہوں۔ کس لیے آ رہے ہو؟ وہ فرماتے ہیں کہ امام نے کوفہ والوں کے نام ایک خط لکھا ہے، خط کھول کر پڑھا گیا تو اس میں یہ تمام باتیں لکھی گئی ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے اے قیس اگر تم اپنے جان کی خیریت چاہتے ہو تو میں جیسا کہتا ہوں ویسا کرو، چلو تم کوفہ والوں کے سامنے وہاں پر جا کر امام حسین ابن علی کے نام پر تم ان کی نفرت پھیلاؤ، ان کی برائیاں کرو، حسین کی برائی کرو، حضرت علی کی برائی کرو، میں تمہاری جان کو بخش دوں گا اور میرے باپ اور دادا کے نام کی تعریف کرو۔ ابن زیاد نے یہ کہا ہے۔ حضرت قیس ابن مسہر سیداوی رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں اے کوفہ کے رہنے والوں، اے کوفہ کے مسلمانوں، میں امام عالی مقام کا بھیجا ہوا ایک ارکارا، ایک ان کا غلام ہوں، ان کا خادم ہوں۔ اے لوگوں یاد رکھو پوری دنیا میں امام عالی مقام سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں ہے، پوری دنیا میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا مرتبے والا کوئی نہیں ہے۔ اے لوگوں امام عالی مقام کوفہ کے لیے آ رہے ہیں، ان کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر انہوں نے حضرت علی کی تعریف کی ہے، امام عالی مقام کی تعریف کی ہے، خاندان نبوت کی تعریف کی ہے، اور ابن زیاد کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ابن زیاد مردود ہے جس نے امام عالی مقام کے بھیجے ہوئے بھائی امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ یہ بڑا ناہنجار مردود و خبیث آدمی ہے۔ اتنا سننا تھا ابن زیاد نے اپنے لشکری سے کہا کہ اسے محل کی چھت پر لے جاؤ اور محل کی چھت سے اسے گرا کر اسے قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت قیس ابن مسہر سیداوی رضی اللہ تعالیٰ کو محل کی چھت پر لے کر جاتے ہیں اور وہیں سے ان کو گرا کر شہید کر دیتے ہیں۔ ایک اور عاشق اہل بیت کی شہادت ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مقام حاضر تھے۔ جب آپ اور آگے بڑھتے ہیں، آپ کا قافلہ کہیں کہیں پڑاؤ کر رکھنے کے لیے آپ قیام فرماتے ہیں، پھر آپ اپنے سفر کو جاری کرتے ہیں۔ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب مقام ضرود میں پہنچتے ہیں، مقام ضرود میں حضرت زہیر بن قیم بجلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو حج سے فارغ ہو کر وہ کوفہ جا رہے ہیں، اپنے گھر جا رہے ہیں۔ امام علی مقام کو پتا چلا صحابی رسول ہیں زہیر بن قیم بجلی ہے جو وہاں پر وہ خیمہ گاڑے وہاں پر قیام فرما ہے۔ میرے امام نے فرمایا جاؤ صحابی رسول زہیر بن قیم بجلی کو بلا لاؤ۔ امام علی مقام کا نام سنتے ہی صحابی رسول حضرت زہیر بن قیم بجلی رضی اللہ تعالیٰ میرے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اے زہیر بن قیم بجلی میں کوفہ جا رہا ہوں، کوفہ والوں نے
مجھے بلایا ہے، چلو میرا ساتھ دو۔ اتنا سننا تھا، زہیر بن قین بجلی پر عرض کرتے ہیں حضور میرا مال بھی آپ کے ساتھ ہے، میری جان بھی آپ کے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر اپنے گھر والوں کے پاس آتے ہیں، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں اے اہلیہ اب تو یہاں سے اپنے گھر چلی جا۔ اپنے لوگوں سے فرماتے ہیں اے میرے لوگوں جاؤ، میرے لوگوں جاؤ، خدا حافظ، الوداع کہتے ہیں، اپنے غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگوں یہ ہماری اور تمہاری آخری ملاقات ہے، ہو سکتا ہے کہ اب ہماری اور تمہاری ملاقات نہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا حضور بات کیا ہے؟ کیا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری تمہاری آخری ملاقات ہے؟ اپنی اہلیہ کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میرے امام کے وہ عاشق حضرت زہیر بن قین بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ جنگ بلنجر میں تھا، میں اسلام کی فتح کے لیے لڑ رہا تھا، تو میرے لیڈر، میرے قائد، میرے رہبر و رہنما صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بلنجر میں مجھے کہا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہم لوگوں کو اس میں اسلام کو فتح عطا فرمائی تھی تو سلمان فارسی نے فرمایا تھا اے لوگوں تم کو مال غنیمت مل چکا ہے، کیا تم لوگ خوش ہو؟ ہم لوگوں نے کہا تھا ہاں ہم لوگ خوش ہیں۔ سلمان فارسی نے فرمایا تھا بتاؤ تم لوگ آج جنگ جیت گئے ہو، کیا اس بارے میں خوش ہو؟ ہم لوگوں نے کہا تھا ہاں ہم جنگ جیت گئے ہیں، ہم خوش ہیں۔ لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے دیوانو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے وہ مکے کو چھوڑ رہے ہوں گے، مدینہ کو الوداع کہہ رہے ہوں گے۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے ساتھیوں، میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ جتنی خوشی آج تمہیں یہاں پر جنگ جیتنے سے ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی تمہیں امام علی مقام کا ساتھ دینے پر ہوگی کہ جب تم لوگ امام علی مقام کا ساتھ دو گے تو تم اتنی خوشی محسوس کرو گے کہ دنیا میں کبھی تم نے اتنی خوشی محسوس نہ کی ہے۔ یہ فرمانا تھا حضرت زہیر بن قین بجلی رضی اللہ تعالیٰ اپنے مال و اولاد کو چھوڑ کر امام علی مقام کے قدموں میں آ کر اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت اطہار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام علی مقام اب مقام ضرور سے آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی تک میرے امام کو امام مسلم میں نقیل کی شہادت کا پتہ نہیں ہے، ان کے دونوں بیٹوں کی شہادت کی خبر نہیں ملی ہے۔ میرے امام حسین جب سالبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، ایک جگہ کا نام سالبیہ ہے، وہاں پہنچتے ہیں، آپ نے قیام فرمایا تو کچھ لوگ کوفہ سے آ رہے ہیں، میرے امام کو دیکھ کر کہتے ہیں اے امام آپ کوفہ جا رہے ہیں، آپ کوفہ نہ جاؤ، جن لوگوں نے آپ کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے کر کوفہ بلایا ہے انہی لوگوں نے آپ کے بھائی مسلم میں نقیل کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے آپ کے معتمد، آپ کے چچا زاد بھائی مسلم میں نقیل کو شہید کر دیا ہے، ان کے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا ہے۔ اے امام آپ کوفہ نہ جائیں، آپ تو اسلام کی شان ہے، آپ اگر زندہ ہے تو اسلام زندہ رہے گا، آپ اگر چلے گئے تو پھر اسلام کی یاری کون کرے گا؟ اے امام آپ کوفہ نہ جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام مسلم میں نقیل کی شہادت کی خبر سنی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے امام بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں، رحمت اللہ تعالیٰ علیہما پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لیکن میرے امام نے ابھی بھی اپنے گھر والوں کو مسلم میں نقیل کی شہادت کی خبر نہ دی ہے۔ میرے امام سالبیہ کے مقام سے اور آگے بڑھتے ہیں، جب مقام حبالہ میں پہنچتے ہیں وہاں قیام فرماتے ہیں تو امام حسین نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور فرمایا اے میرے گھر والوں، اے میرے محبی، اے میرے چاہنے والوں، ہم تو کوفہ جا رہے تھے، کوفہ والوں نے ہمیں مہمانی کے طور پر بلایا تھا، وہی کوفہ والوں نے میرے بھائی مسلم میں نقیل کو تنہا چھوڑ دیا، ابن زیاد نے انہیں شہید کر دیا ہے اور ان کے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا ہے، اب کوفہ جانا کیا ہے؟ اے میرے دوستو جنہیں اب میرا ساتھ دینا
ہے وہ میرا ساتھ دو، جنہیں یہاں سے جانا ہے یہاں سے جا سکتا ہے، میری پوری اجازت ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں جو لوگ جہاں سے آئے ہیں وہیں چلے جائیں، حسین تم سے کوئی سوال نہ کرے گا۔ میرے گھر والوں سے کہتا ہوں اے گھر والوں تمہیں بھی اگر جانا ہے تو جا سکتے ہو۔ اللہ اکبر، اولاد عقیل ہو، اولاد عقیل ہو، اولاد علی ہو، اولاد حسن ہو، کوئی بھی ایسا انسان نہ تھا جو یہ کہا ہو کہ امام ہم آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے ہیں، ان کے گھر والے ہیں۔ 61 ہجری کی پہلی تاریخ ہے، محرم کی پہلی تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ کوہ ذی حشم کے پہاڑ کے دامن میں قیام فرماتا ہے۔ وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قیام فرمایا۔ چاروں طرف سے پہاڑیاں ہیں، پانی کا نام و نشان نہیں، ایک تھوڑی سی ایسی جگہ ہے جہاں پر تھوڑا پانی ہے۔ میرے امام نے کوہ ذی حشم میں اپنا قافلہ رکوایا ہے اور وہیں پر اپنے گھر والوں اپنے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں امام کے سامنے سے لشکر آ رہا ہے، اور لشکر کی کمانڈری کون کر رہا ہے؟ حضرت حر بن یزید تمیمی کر رہے ہیں۔ حر بن یزید جب میرے امام کی بارگاہ میں آتے ہیں، امام نے فرمایا اے حر بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ حضرت حر عرض کرتے ہیں حضور عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا ہے، ہمارے حاکم نے بھیجا ہے کہ امام حسین جہاں ملے انہیں وہیں پر روک دو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے حر تمہیں اگر پیاس لگی ہو تو پانی پی سکتے ہو، گوروں کو پانی پلا سکتے ہو۔ یہ میرے امام کا عمل دیکھے، میرے امام کا اخلاق دیکھے کہ دنیا والوں نے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن امام ہے ان کی بارگاہ میں اگر پیاسا آ رہا ہے تو پانی پلا رہے ہیں، جانور آ رہا ہے تو جانور کو پانی دیا جا رہا ہے۔ الغرض حضرت حر بن یزید تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ کربلا کے میدان میں امام حسین کے قدموں میں پیش کیا تھا، وہی حر ہے جو وہاں پر امام حسین کے کہنے پر خود بھی پانی پیتے ہیں، اپنے لشکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، امام فرماتے ہیں اے حر تم اکیلے نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ حضرت حر عرض کرتے ہیں حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کو امام کیسے بنا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ وہ مسلمان تھے جو ایک طرف نبی کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کرنے کے لیے بھی آ رہے ہیں۔ الغرض امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھائی، اپنے گھر والوں سے فرمایا اب یہاں سے چلو، اب ہمیں کوفہ نہیں جانا ہے، اب ہمیں واپس جانا ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ امام کی بارگاہ میں آتے ہیں حضور اب آپ کو مکہ واپس نہیں جانا ہے بلکہ آپ کو کوفہ لے کر جانا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں اے حر تیری ماں تجھ پر روئے تو کیا حسین کا راستہ روکے گا؟ حضرت حر عرض کرتے ہیں حضور میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں آپ کا راستہ روکوں، لیکن ہمارے حاکم نے یہ کہا ہے کہ حسین جہاں ملے ان کا راستہ روکو، انہیں وہیں پر روک دو، آگے نہ بڑھنے دو۔ اے امام ہم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام کے ساتھیوں کو جوش آ گیا، وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ حضرت زہیر بن قیم بجلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے امام یہ لوگ تو تھوڑے ہیں، یہ 1000 کا لشکر ہے، ہم ان سے آسانی کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، لیکن ان کے بعد جو لشکر آئے گا وہ ان سے کہیں زیادہ ہوگا۔ میرے امام فرماتے ہیں حضور ہمیں آگے بڑھنے دو۔ الغرض باتوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حر کو راضی کر لیا کہ ٹھیک ہے تھوڑا اور آگے بڑھو، تھوڑا اور آگے بڑھو۔ کوہ ذی حشم سے جب نینوا کا میدان آتا ہے اور نینوا کے آگے ایک میدان کربلا آتا ہے، وہیں پر لشکر آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اے امام اب آپ کو یہاں سے نہیں جانا ہے۔ میرے امام نے کہا یہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہذہ کربلا۔ اے امام یہ کربلا کا میدان ہے۔ میرے امام اپنی سواری سے نیچے اتر آتے ہیں، اپنے گھر والوں سے فرماتے ہیں اے میرے گھر والوں اب اپنی سواری سے اتر جاؤ، کیونکہ یہی وہ میدان ہے جہاں پر ہمارا قیام ہوگا، یہی وہ میدان ہے جہاں ہمارے اونٹ بٹھائے جائیں گے، یہی وہ میدان ہے جہاں ہمارا سامان لوٹا جائے گا، یہی وہ میدان ہے جہاں ہمارے نوجوان شہید کیے جائیں گے، کیونکہ میں نے اپنے آقا سے سنا ہے، میرے نانا جان نے فرمایا تھا اور میرے بابا جان حضرت علی جب اس میدان میں آئے تھے
تھے جنگ صفین کے بعد تو میرے بابا جان نے یہی قیام فرمایا تھا اور فرمایا تھا اے لوگوں سن لو، میں علی کہہ رہا ہوں یہ کربلا کا میدان ہے، یہاں پر ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا بیٹا، میرا نور نظر لگتے جگر حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے گا، سامنے ہزاروں کو لشکر ہوگا۔ امام علی مقام فرماتے ہیں میرے بابا جان نے فرمایا تھا اے لوگوں اسی جگہ میں میرا بیٹا حسین کا ایسا شہید کر دیا جائے گا۔ امام فرماتے ہیں اب ہمیں یہاں سے آگے نہیں بڑھنا ہے، الغرض کربلا کے میدان میں محرم کی 30 تاریخ کو امام حسین کے گھر والے، امام حسین کا قافلہ وہاں پر آ کر پڑاؤ کر دیتا ہے۔ یہ قیام 3 محرم الحرام کو ہوتا ہے۔ الغرض امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قیام فرمایا تو پھر عبید اللہ ابن زیاد نے عمرو بن سعد مردود کو ایک پیغام بھیجا۔ اس زمانے میں ملک ایران میں بغاوت ہو چکی تھی، کچھ مسلمانوں نے بغاوت کر دیا تھا، حکومت کے خلاف بغاوت کیا تھا، تو عبید اللہ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو 4000 لشکر دے کر ملک ایران بھیجا تھا کہ اے عمرو جاؤ تم ملک ایران جاؤ، باغیوں کا سر قلم کر کے ان کی بغاوت کو ختم کرو۔ عمرو بن سعد جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو یہ عمرو اس صحابی کا بیٹا ہے کہ جن کے باپ کو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، جس کے بارے میں امام اہل سنت اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت کے لاکھوں سلام، ان 10 میں اگر کوئی ہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہے۔ یہ انہی کا بیٹا یہ عمرو مردود ہے جس پر شیطان حاوی ہو چکا تھا، دنیا کا دلدادہ تھا، دنیا کی دولتوں کا چاہنے والا تھا۔ عمرو بن سعد سے عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اب تمہیں ملک ایران نہیں جانا ہے، کربلا کے میدان میں حسین آ گئے ہیں، جاؤ حسین کی مہم کو سر کرو، حسین کے گھر والوں کو خوف کرو۔ حسین اگر یزید کے نام پر بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں قتل کر دو، ان کے گھر والوں کو قتل کرو اور حسین کے سر اقدس کو ہمارے پاس لے کر آؤ۔ یہ فرمان جاری ہوا، رہے تھے وہ عمرو بن سعد واپس کربلا کے میدان میں آتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے عمرو بن سعد سے ملاقات کی خواہش کی۔ امام علی مقام نے عمرو بن سعد سے ملاقات کی اور اپنی 3 شرائط کو رکھا۔ میرے امام فرماتے ہیں اے عمرو میں جہاں سے آیا ہوں واپس مجھے وہیں جانے دو، میں مکے سے آیا ہوں اب مجھے کوفہ نہیں جانا ہے، مجھے کوفہ سے مجھے مکہ المکرمہ جانے دو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یا تو پھر مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس لے کر چلو، جس طرح میرے بڑے بھائی امام حسن نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی تھی، گفتگو کی تھی، میں حسین بھی یزید سے گفتگو کروں گا، اس سے باتیں کروں گا۔ یا تو تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ دونوں بات قبول نہ کرتے ہو تو مجھے ملک کے کسی سرحدی علاقے میں جانے دو جہاں میں اکیلے اپنی زندگی کو گزار لوں۔ یہ 3 باتیں تھیں جو امام علی مقام نے عمرو بن سعد کے سامنے رکھی۔ عمرو بن سعد نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد نے پڑھا اور قریب وہ راضی ہو گیا تھا، لیکن شمر بدبخت جو کہ موجود ہے وہ شمر دلجوش کہ جس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے امام علی مقام کے سامنے پیش تھا، وہی شمر بدبخت ہے۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو مشورہ دیا اے ابن زیاد خبردار یہ حسین تمہارے پاس آئے ہیں، حسین کو زندہ نہ جانے دو، اگر حسین زندہ چلے گئے تو پھر یزید کی یزیدیت ختم ہو جائے گی، اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، پھر کوئی نام لیوانا نہ ہوگا۔ اے عبید اللہ ابن زیاد آج تمہاری حکمرانی کوفہ اور بصرہ میں ہے، لوگ تمہیں اٹھا کر پھینک دیں گے، آج حسین آئے ہیں تو حسین کو زندہ نہ جانے دو۔ الغرض عبید اللہ ابن زیاد نے پھر ایک خط لکھا ہے عمرو بن سعد کو کہ اے عمرو بن سعد تم وہاں پر صلح کرنے تمہیں نہ بھیجا گیا ہے، میں نے تمہیں بھیجا ہے
حسین اگر وہ یزید کے نام کی بیعت کر لیتے ہیں تو انہیں زندہ رکھنا ورنہ انہیں قتل کر دینا. اگر تم یہ کام نہ کر سکتے ہو تو پھر میں شمر کو بھیج رہا ہوں, اپنا پورا لشکر شمر کے حوالے کر دینا. عمرو بن سعد نے جب یہ پڑھا ہے تو وہ وقت پکار اٹھتا ہے کہ میں اپنا لشکر کسی اور کو نہ دوں گا, بلکہ میں جس کی قیادت کر رہا ہوں میں آج بھی اس کی قیادت کروں گا. الغرض سرکار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور آپ کے گھر والوں پر 7 محرم الحرام شریف سے ہی پانی بند کر دیا گیا. وہ نہر فرات کہ جس کا پانی یہودی بھی پی رہے ہیں, مجوسی بھی پی رہے ہیں, نصارہ بھی پی رہے ہیں. حضرت عمر ہیں جو عمرو بن سعد سے کہتے ہیں, اے عمرو بن سعد, امام نے تو تیرے سامنے 3 باتیں رکھی تھی, کیا تجھے 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی قبول نہیں ہے؟ اے عمرو بن سعد, دیکھ میرے فرات کا پانی اپنی طغیانی پر ہے, یہاں سے ہر کوئی پانی پی رہا ہے, بلکہ یہاں پر کتے اور خنزیر بھی اس پانی میں لوٹ رہے ہیں, یہاں سے پانی پی رہے ہیں, لیکن تو نے امام علی مقام ان کے گھر والوں پر پانی بند کر دیا ہے. عمرو بن سعد کہتا ہے, اے ہور, ہم نے پانی اس لیے بند کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کے گھر والوں کو اگر پانی مل گیا وہ تازہ دم ہو جائیں گے تو پھر ہمیں لڑنا دشوار ہو جائے گا. الغرض یہ 82 حضرات ہیں کربلا کے میدان میں, جو 72 تو آپ کے گھر والے ہیں یا 73 آپ کے گھر والے ہیں, باقی آپ کے چاہنے والے ہیں. حضرت مسلم بن عوف الاسدی جو ایک صحابی رسول ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. زہیر بن قیم بجلی یہ آپ کے ساتھ ہے. آج کچھ نام نہاد بولائی, آج کچھ شیعہ لوگ یہ ہمارے سنیوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں. کیا لوگوں دیکھو کربلا کے میدان میں وہاں صرف اہل بیت اطہار کے گھر والے تھے, وہاں پر کوئی صحابی نہ تھا. ہر صحابی کو مکے میں بیٹھا ہے یا تو مدینے میں بیٹھا ہے, کیا صحابی کربلا میں نہیں گئے تھے؟ آج یہ شیعہ لوگ ہیں جو لوگ عوام اہل سنت کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں کہ نہیں دیکھو کربلا میں کوئی صحابی نہ گیا تھا. ارے صحابیوں کو اگر اہل بیت اطہار سے پیار ہوتا تو کیا صحابی وہ کربلا میں نہ جاتے؟ ارے نہ ہنجارو, تمہیں کیا پتا وہ صحابہ کرام تھے جو کہتے تھے کہ اے لوگوں ہمارا ایمان ہے کہ جس سے میرے آقا چاہتے ہیں اسے ہم بھی پیار کرتے ہیں, جسے میرے آقا تعظیم کرتے ہیں ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں. صحابہ کرام اس زمانے میں تھے, ان کو پتا تھا کہ یہ امام یہاں سے جا رہے ہیں تو لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, کسی سے جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. اسی وجہ سے میرے امام علی مقام نے اپنے ساتھ کوئی خنجر نہ رکھا تھا, کوئی تلوار نہ رکھی تھی کہ پورے لاہو لشکر کے ساتھ پوری جنگ کی تیاری جس طرح کی جاتی ہے اس طرح جایا جائے. اے لوگوں سن لو, صحابہ کرام کو امام علی مقام نے فرمایا تھا میں تو مہمانی میں جا رہا ہوں. ارے کوئی مہمانی میں جاتا ہے تو کیا لشکر کو لے کر جاتا ہے؟ پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ جاتا ہے. صحابہ کرام سے امام نے فرمایا تھا میں جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہا. اگر امام فرما دیے ہوتے کہ اے لوگوں میں جنگ کی نیت سے جا رہا ہوں تو قسم خدا کی مکے میں جتنے صحابی تھے ہر ایک صحابی میرے امام کے نام پر اپنی جان دینے پر فخر محسوس کرتے, لیکن کسی صحابی نے بھی ان کو یہ محسوس نہ ہوا کہ امام کربلا میں جا رہے ہیں. امام حسین بھی خود کربلا کے لیے نہیں جا رہے تھے. یہ تو قسمت ہے, یہ تو مقدر ہے جو کوفہ جانے کے بجائے مقدر نے انہیں کربلا پہنچا دیا ہے. تم کہتے ہو کربلا میں صحابی نہیں تھے, قریب 6 صحابی تھے جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے کو امام حسین کے نام پر پیش فرمایا. نعرہ رسالت جشن شہداء کربلا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جب امام علی مقام مکے میں تھے عبداللہ ابن جعفر طیار نے خود کہا تھا امام آپ مکے میں رہیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہم آپ کا سپورٹ کریں گے, ہم آپ کی حمایت کریں گے, ہم آپ کے نام پر
اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں گے، لیکن امام نے تو یہی کہا تھا نہیں نہیں مجھے مکے سے جانا ہے۔ کوفہ والوں نے اللہ کا واسطہ دیا ہے، رسول کا واسطہ دیا ہے، اب مجھے جانا ہوگا۔ تو بتاؤ کون ہے جو پھر صحابہ کرام میں سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے؟ بھائی جتنوں کو بلایا جاتا ہے، جتنوں کی مہمانی کی جاتی ہے، وہی لوگ دعوت میں جاتے ہیں۔ 10 لوگوں کی دعوت ہے تو 10 لوگ جائیں گے، 20-25 لوگ نہیں جائیں گے۔ بن بلائے باراتی یہ صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ جب تم اپنے آپ میں اتنی غیرت محسوس کرتے ہو کہ اس نے ہمیں دعوت میں نہیں بلایا، ہم کیسے جائیں؟ تو وہ تو آل رسول، وہ تو صحابہ کرام کی ذات ہے کہ جن کو ہی وہ کوفہ والوں نے بلایا تھا، وہی لوگ کوفہ جا رہے تھے۔ الغرض میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نویں تاریخ ہے، عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار پر ٹیک لگائے ہوئے آرام کر رہے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے۔ الغرض آنکھ لگتی ہے، فوراً آنکھوں کو کھول دیتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اے امام بات کیا ہے؟ آپ چونک کر بیدار ہو گئے۔ امام فرماتے ہیں سیدہ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، خواب میں میرے نانا جان نے فرمایا انک تروح الینا، اے میرے نواسے، اے میرے بیٹے اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، تم ہمارے طرف آ رہے ہو، تم ہمارے پاس آ رہے ہو، اتنا سننا ہے۔ سجدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا کہ اے سیدہ تم صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ صبر ہر حالت میں تمہیں کرنا ہوگا، یہ صبر بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے، اسے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اتنے میں جنگ کے نعرے بجا دیے جاتے ہیں۔ یزیدیوں نے وہاں پر جنگ کے نعرے بجائے تھے۔ اے لوگوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کربلا کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، کربلا کی پوری ہسٹری کو آپ پڑھ لو گے، کہیں آپ کو یہ نہ ملے گا کہ نعرہ امام حسین نے بجوایا ہے، ڈھول اگر امام حسین نے بجوایا ہے یا حضرت قاسم نے بجایا ہے، حضرت علی اکبر نے بجایا ہے۔ نویں تاریخ کو اگر جنگ کے لیے کوئی نعرہ بجا رہا ہے تو وہ یزیدی بجا رہے ہیں۔ آج کس طرح تم کہہ رہے ہو کہ ہم نعرہ بجاتے ہیں اعلان کے لیے؟ اگر اعلان کی بات ہے تو وہاں اعلان کے لیے نعرہ یزیدی بجا رہے ہیں، حسینی نہیں بجا رہے ہیں۔ تم کہتے ہو اعلان کے لیے نعرہ اور ڈھول بجانا جائز ہے، تو یہ یزیدیوں کا کام ہے، یہ حسینیوں کا کام نہیں ہے۔ یہ نعرے کی آواز جب سجدہ کے کان میں پڑتی ہے، سجدہ پکار اٹھتی ہے اے بھائی جان دیکھو یزیدی نعرہ بجا رہے ہیں۔ میرے امام نے حضرت عباس کو بلایا تھا، اے عباس جاؤ دیکھو وہاں پر وہ نعرے کیوں بجائے جا رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، ان یزیدیوں کے پاس جاتے ہیں، بتاؤ نعرے کیوں بجائے جا رہے ہیں؟ ان یزیدیوں نے کہا تھا جاؤ اپنے حسین سے کہہ دو یہ نعرہ یہ اعلان ہے اس بات کا کہ ہم جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ ارے اعلان کے لیے تو انہوں نے جنگ کے لیے اعلان کے لیے نعرہ بجوایا تھا، حسین نے کبھی نعرہ نہ بجوایا ہے، نہ کبھی ڈھول بجوایا ہے۔ تو ہمیں حسینی کیریکٹر اپنانا ہوگا، حسینی کردار اپنانا ہوگا، حسینی اخلاق اپنانا ہوگا، یزیدی کیریکٹر کو الگ کرنا ہوگا، یزیدی کردار کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا۔ اے پیارے حضرت عباس ہے جو امام علی مقام کے پاس آ کر وہ کہتے ہیں حضور انہوں نے جنگ کا نعرہ بجا دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں جاؤ کہہ دو کہ آج کی رات عاشورہ کی رات ہے، 10ویں رات ہے، آج ایک رات کی مہلت دے دو حسین تاکہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر سجدوں میں مزے لے سکے، حسین اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر گر گڑا کر دعائیں کر سکے، استغفار کر سکے، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ حسین کو عبادت سے بہت پیار ہے، حسین کو ذکر سے بہت پیار ہے، حسین کو استغفار سے بہت پیار ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عباس جاتے ہیں اور ایک رات کی مہلت ملتی ہے۔ امام علی مقام نے اپنے سب ساتھیوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا ہے، فرماتے ہیں اے میرے گھر والوں، اے میرے ساتھیوں، یہ رات بڑی ہی
ही मुबारक रात है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ अभी भी वक्त है, जो रात की तारीकी में जाना चाहे जा सकता है, मेरा साथ छोड़ सकता है, मेरे साथ वो अलग से अलग हो सकता है। ऐ मेरे प्यारो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, मैं तुमसे कोई सवाल न करूंगा, न मेरे नाना जान कल हौज़े कौसर पे तुमसे कोई सवाल करेंगे। जिसको जाना है चले जाए। अल्लाह अकबर। खानदान बनु हाशिम जोश और जज्बे में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ऐ इमाम, हम आपके कदमों में अपनी जान के नजराने को पेश कर देंगे, लेकिन आपका साथ ना छोड़ेंगे। हजरत मुस्लिम बिन असदी खड़े होते हैं और कहते हैं, ऐ इमाम, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जिस्म में जो जान दी है वो आपका सदका है। मैं आपके दुश्मनों से लड़ता रहूंगा, लड़ते लड़ते आपके कदमों में जान दे दूंगा। हजरत ज़ुहैर बिन क़य्यिम बजली भी खड़े होते हैं और पुकार कर कहते हैं, ऐ हुसैन, ये तो एक जान है, अगर खुदा 1000 जान भी देगा तो ऐ हुसैन आपके कदमों में निछावर कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर वाले और आपके चाहने वालों का ये जोश है, ये मोहब्बत है, ये अकीदत है। कहते हैं, हुसैन, हम जान तो दे देंगे लेकिन साथ ना छोड़ेंगे। वो रात है, आशूरा की रात है। उस रात इमाम आली मकाम ने क्या किया? ऐ हुसैनियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इमाम आली मकाम ने कोई ऐसा काम किया जो शरीयत के खिलाफ हो? क्या इमाम आली मकाम के घर वालों ने कोई ऐसा काम किया जो शरीयत की पकड़ में आता हो? बताओ। हर साल तुम सुनते हो, हमेशा बयान सुनते हो कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने आशूरा की रात में पूरी रात वो सजदे में सर रख के इबादत कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर रहे हैं, उसके रसूल का तज़किरा कर रहे हैं। हम अपने आप को गुलाम हुसैन कहते हैं, हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं, और लेकिन ना जाने अपने सरों पे क्या क्या ढो ढो कर हम जा रहे हैं, गली कोचों में नक्करों में फिर रहे हैं और फिर मोहब्बत हुसैन का दावा करते हो। अरे ये रात गली कूचों में फिरने की रात नहीं है, बल्कि ये रात तो इबादत की रात है, ये आशूरा की रात है कि जिसमें अगर हुसैनी सच्चा हुसैनी है, सच्चा गुलाम हुसैन है, तो वो हुसैनी किरदार को अपनाएगा। अगर सच्चा हुसैनी नहीं है तो वो यजीदी किरदार को अपनाएगा। ये आप पर निर्भर है, ये आप पर छोड़ता हूं कि तुम्हें कौन सा कैरेक्टर अपनाना है। मेरे आका के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने तो यही फरमाया है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, सबसे बेहतरीन मिसाल, सबसे बेहतरीन आइडियल और आइडियोलॉजी अगर कोई है तो मेरे महबूब हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 10वीं रात पूरी इबादत और रियाजत में खत्म हो जाती है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इत्माम हुज्जत के लिए उन यजीदियों के सामने फज्र की नमाज पढ़ कर जाते हैं। एक बड़ी खुतबा इरशाद फरमाते हैं, ऐ यजीदियों, क्या तुम अब भी नहीं समझोगे या अब भी नहीं समझोगे? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे जंग लड़ने जा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने किस पर पानी को बंद कर दिया है? क्या तुम्हें नहीं पता कि क्या तुम्हें इस बात पर शक है कि मैं नबी का नवासा नहीं? अरे पूरब से पश्चिम तक, मगरिब से मशरिक तक, शिमाल से जुनूब तक जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में सिवाय मेरे कोई और नबी का नवासा नहीं, कोई और नबी का नवासा नहीं। क्या शक है इस बात में? ऐ लोगों, ये इमाम आली मकाम ने 10वीं तारीख को मुहर्रम के दिन, आशूरे के दिन यजीदियों के सामने खुतबा इरशाद फरमाया था, लेकिन फिर भी यजीदियों के कान में जूं तक न रोगी ना रेंगी है, ना उनके दिल मोम बने, बल्कि उनके दिल तो पत्थर के पत्थर थे। हजरात मोहतरम, पढ़ें दुरूद पाक तो बात आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त है अभी
पढ़ें दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे इमाम की तकरीर सुनकर हजरत हुर बिन यजीद तमीमी कांपने लगते हैं, आपके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं, पसीने में शराबोर हो जाते हैं। एक लश्करी ने देखा, एक फौजी ने देखा, उसने हुर से कहा, ऐ हुर बात क्या है कि आज तुम कांप रहे हो, तुम पर कपकपी तारी है। अगर पूरे कूफा में कोई मुझसे पूछता था बताओ कूफे में सबसे बड़ा बहादुर कौन है, तो ऐ हुर मैं तुम्हारा नाम लिया करता था। ऐ हुर बताओ बात क्या है, तुम क्यों डर रहे हो, क्यों खौफ खा रहे हो। हजरत हुर ने यही फरमाया था, ऐ मेरे साथी क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं जन्नत और दोज़ख के बीच में खड़ा हूँ। मैंने बड़ी गलती की है कि इमाम को रोक दिया है, अब मुझे इसका कफ़ारा अदा करना होगा। हजरत हुर फरमाते हैं फौरन मैं इमाम आली मकाम के कदमों में जाता हूँ और मैंने कहा, ऐ इमाम मैं वही आदमी हूँ जिसने आपको नैनवा के मैदान में रोका है, कोहे की हशम के वादी में रोका है। ऐ हुसैन मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बड़ा मुजरिम हूँ, मैं आपकी बारगाह में तौबा करता हूँ। हुसैन मेरे खताओं को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। हुसैन मैं ही हूँ जिसने आपका रास्ता रोका था। ऐ हुसैन क्या मैं आपके नाम पर अगर जान के नजराने को पेश करूंगा, हुसैन क्या ये कफारा हो जाएगा। हुसैन फरमाते हैं ऐ मेरे हुर जा तू दुनिया में भी आजाद है और आखिरत में भी आजाद होगा। हुसैन फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं ऐ हुर अपने घोड़े से नीचे उतर आ। वो हजरत हुर हैं, अर्ज करते हैं हुजूर अब हुर उसी वक्त घोड़े से उतरेगा जब उसकी लाश घोड़े से नीचे आएगी। अलगर हजरत हुर बिन यजीद तमीमी है, वो फिर इमाम आली मकाम के साथ आ जाते हैं। यहाँ पर 10वीं तारीख है, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अपने घर वालों के साथ बैठे हैं। अम्र बिन साद है मरदूद, उसने एक तीर का निशाना लगाया और अपने लश्करियों से कहा, ऐ लश्करियों, ऐ मेरे साथियों, गवाह रहना लश्करे हुसैन पर, इमाम हुसैन पर अगर कोई सबसे पहला तीर चला रहा है तो मैं अम्र बिन साद चला रहा हूँ। जाकर यजीद से कह देना कि हुसैन पर, हुसैन आजम पर, हुसैन के घर वालों पर सबसे पहला तीर अगर किसी ने चलाया है तो वो अम्र बिन साद है। अम्र बिन साद ने जैसे ही एक तीर चलाया है उसके लश्करियों ने तीर की बारिश कर दी है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथियों ने आप ढाल बनाकर आगे आ जाते हैं। रिवायत कहती है, तारीख बताती है, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वो साथी, वो चाहने वाले, वो आशिक जब तक जिंदा रहे अहले बैत अतहार के किसी एक फर्द को कोई तकलीफ ना पहुंची है, कोई जख्म न लगा। तीरों की बारिशें हो रही थी, वहां तलवारों से हमला हो रहा था, लेकिन ये आशिकान अहले बैत हैं, ये मुहिब्बीन अहले बैत है जिन्होंने अपने आप को इमाम आली मकाम के सामने खड़ा कर दिया था। हजरत ज़ुहैर बिन क़य्यिम बजली रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आता है कि आप अपने घोड़े पर इस तरह आगे जाते हैं, यजीदियों के सफ में आप नारे तकबीर बुलंद करके घुस जाते हैं और फिर यजीदियों की सफों को दरहम बरहम कर देते हैं। अकेले तन्हा हैं हजरत ज़ुहैर बिन क़य्यिम बजली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो लड़ते लड़ते वो जख्मों से चूर हो चुके हैं। आप आज जख्मों से निढाल हो जाते हैं। चारों तरफ से वो यजीदी लश्कर है जो आप पर हमला कर देते हैं और ज़ुहैर बिन क़य्यिम बजली रहमतुल्लाह ताला अलैह की शहादत हो जाती है। हजरत मुस्लिम बिन औसदा असदी है, हजरत बुरैर बिन हुज़ैर है या फिर हजरत अब्दुल्ला बिन अलबी हैं, ये तमाम के तमाम लोग हैं जो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर अपनी अपनी जानों के निशान नजराना पेश करते हैं और फिर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर वो यजीदियों की सफों में घुस जाते हैं। अमर बिन हज्जाज जो यजीदियों का कमांडर है वो पुकार उठता है, ऐ लोगों, ऐ लश्करियों, तुम जानते नहीं ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मौत को ज्यादा पसंद
پسند کرتے ہیں، ان کے سامنے ان کی زندگی کچھ نہیں مانے رکھتی ہے، یہ تو موت سے پیار کرتے ہیں، انہیں تنہا تنہا نہ مارو بلکہ چاروں طرف سے ان پر حملہ کر دو۔ روایتوں میں آیا ہے 500 لشکریوں کا ایک دستہ ہے جو میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں پر یک بارگی وہ لوگ حملہ کر دیتے ہیں، اور چاروں طرف سے جب حملہ ہوتا ہے تو حضرت مسلم بھی شہید ہو جاتے ہیں، حضرت بریرہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، حضرت زہیر بن قیل بھی شہید ہیں، حضرت حر بن یزید تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے جب تک امام علی مقام کے یہ چاہنے والے زندہ تھے اس وقت تک میدان میں نہ اولاد عقیل گئے ہیں، نہ اولاد علی گئے ہیں، نہ اولاد حسن گئے ہیں، کوئی میدان میں اس وقت تک نہ گیا تھا۔ پہلے یہ چاہنے والے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ الغرض جانتے ہو اے پیارے، کربلا کے میدان میں امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 لڑکے یعنی حضرت مولا کائنات کے 5 صاحبزادے وہاں موجود تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 صاحبزادے تھے، اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی 4 صاحبزادے تھے۔ یہ کربلا میں قریب 17 خاندان نبوت کے یہ افراد تھے جو وہاں پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے گئے تھے۔ یہ لوگ ہیں جب تک ایک بھی چاہنے والا رہا کوئی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں پر کوئی بھی آنچ نہ آنے دیا۔ خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔